بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے بئس ما اشتروا به أنفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ یہودیوں نے اپنی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان کو بھی بیچ دیا۔ کو کیا چیز ہے وہ؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے چیز سے کفر کرنا۔ اللہ اتاری ہوئی چیز قرآن کا حسد کی وجہ سے انکار کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ انکار کر دی اس کے لوگوں نے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتار دے۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہ اللہ کا غضب پر غضب لے کر لوٹے، غضب بالائے غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیا چیز ہے وہ؟ انکار کرنا، اللہ کے اتارے ہوئی چیز کا انکار کرنا حسد کی وجہ سے۔ اور پھر آگے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس پر چاہے اپنا فضل اتار دینا، یہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ کا غضب بالائے غضب، ڈبل اللہ کا غصہ لے کر لوگ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ جو اتارا قرآن مجید کو، یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور وہ انکار بھی کیا وجہ سے تھا؟ جھوٹ ہے قرآن بول کر نہیں، سچ ہے بول کر انکار کرتے تھے وہ لوگ۔ بغیاً، حسد کی وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی حسد کی وجہ سے کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے آدمی کفر بھی اختیار کر لیتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے کو آدمی نقصان پہنچانے کے خاطر، دوسرے کی آدمی دشمنی اور غصہ ہے نہیں کیا، اسے اتارنے کی خاطر آدمی حتیٰ کہ کفر اور شرک، اسے نقصان کرنے کی خاطر کفر اور شرک کرنے پیچھے نہیں ہٹتا، اسے نقصان پہنچانا نہیں کیا، ویسا بول کر اس کی دشمنی دل میں پڑ رہی ہے، وہ دشمنی اتارنے کی خاطر ان کافر بنے تیار ہو جاتا، ان کے سرکار، یہودیوں کے سرکار۔ اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں تمہارا دشمنی کسی کے لیے، پہلی بات تو دشمنی کسی سے نہیں ہونا، اگر ہو تو وہ خدا کے لیے ہونا۔ اب یہاں یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی یا پھر قرآن کو نہیں مان رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی حسد کیا تھا ان کا؟ ایک ہی بات تھی۔ نمبر 1، حسد کی پہلی وجہ ان کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجا؟ ان کی خواہش کیا تھی یہودیوں کی؟ انہوں بنی اسحاق میں سے تھے، اسحاق کے بچے، تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے آخری جو نبی آنے والے ہیں انہوں بھی ہمارے میں سے، بنی اسرائیل میں سے، بنی اسحاق میں سے آئیں گے، وہ لوگ یہ سوچ لے کو تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیج دیا، تو یہ لوگ اسی حسد کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے لوگ۔ وہی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے، مطلب قرآن کو نہ ماننا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ ان کا اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے کے برابر ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسهم، تو قرآن کو نہ ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ ان کا اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، حوالے کر دینا ہے جہنم کے حوالے کر دینا ہے۔ اب ایک بات تو یہ، اللہ جس چیز کو اتارا قرآن کو، یہ لوگ حسد کی وجہ سے ماننے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات تو کیا ہے؟ دوسری بات ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا ڈالتی کیا؟ جس پر چاہے اللہ وہی اتار ڈالتی کیا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ پر اعتراض کر رہی ہوں، اللہ کو سے تو کام کرنا ہے تو ان کو کچھ کو کرنا، وہ اتنے مطلب اس کا، اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل اتار دیتا ہے،
اب کیا اتارنے سے تمہارے کو پوچھنا کیا؟ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا، وہی ان پر نازل کر رہا ہے، قرآن ان کو دے رہا ہے، نبی ان کو بنا رہا آخر نبی، تو یہ لوگ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یہ لوگ مملوک سمجھ رہی ہیں، انہوں اپنے آپ کو مالک سمجھ رہی ہیں۔ ہمارے باتوں میں دیکھیں تو ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے، ان کی یہودیوں کے حساب سے اللہ غلام ہے، انہوں مالکہ ہیں۔ اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے ان کو خوش تو کر رہا، وہی بول رہی نہیں انہوں، وہی مطلب ہے اس کا۔ تو دیکھو آگے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اپنی دشمنی کیا تھی کی کیا نہیں کی، لیکن وہ دیکھو کیسے کفر میں آگے بڑھ رہی۔ تو غضب بالائے غضب لے کر لوگ لوٹے، تو غصے پر غصہ اللہ کا لے کر لوگ واپس ہو رہی۔ تو غصے پر غصے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو موسیٰ کچھ مانتے ہیں، دوسرے کسی کو مانتے نہیں، جبکہ پیچھے بات آ گئی تھی یہودیوں کے پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر جیسا، تو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے انہوں پہلے پیغمبر اگر مانیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو ایک کو تو مان رہی، ایک کو نہیں مان رہی، یہ یہی۔ اور اس سے اور پیچھے بات آ گئی تھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض باتوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہے، اور کتاب کی بعض باتوں کے لوگ انکار کر دیتے ہیں، وجہ کیا؟ ان کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے بات آ گئی تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو گھر سے نہ نکالو، ان کا خون نہ بہاؤ، اور پھر تیسری چیز کیا تھی کہ تمہارے لوگ کسی دشمن کے قیدی بن کر آگے تو تمہیں ان کو اپنا فدیہ مال دے کر اپنے بندوں کو چھڑا لو، بلکہ اللہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ ابھی لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے لوگوں سے لڑ کر ان کو گھر سے نکال دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو پھر اس وقت میں یہ لوگ جب اپنے بندے دشمنوں کے جہاں قیدی بن جاتے تھے تو یہ لوگ پیسہ جمع کر کے، چندہ کر کے، اکٹھا کر کے اپنے آدمی کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا بھئی تمہارے آدمی کو تمہیں چھڑا رہی تو قیدی ہو گیا، تو یہ کہاں ہے، کہیں بھی چھڑا رہی تمہیں، تو پھر وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ اللہ تعالیٰ بولے سو ہمارے کو کتاب میں تورات میں ہے، تمہارا آدمی جب کسی کے یہاں قیدی بن گیا تو تمہیں فدیہ دے کر چھڑا لو بول کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا آدمی قیدی بنا کہیں کو، تمہیں ان سے لڑے، اوس اور خزرج سے تمہیں لڑے، تمہاری دشمنیاں تھی ان سے، تمہیں لڑے، تو پھر تمہارے دوست انہوں ہے بول کر، تو پھر تمہارے آدمیاں ان کے یہاں قیدی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہارے لڑنا کو بول کر بولے آپس میں خون نہ بہاؤ اور گھروں سے نہ نکالو، تمہارا آدمی جو ان کے یہاں قیدی بنانی اوس اور خزرج کے یہاں، وجہ کیا بنی؟ تمہیں لڑنے کی وجہ سے تمہارا آدمی ان کا قیدی بنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ کتاب کی جو بات پسند آتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، کتاب کی جو بات پسند نہیں آتی تھی اس کو وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے غضب والا غضب۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے ہمیں جس راستے پر ہے، جس کتاب کو ہمیں لے کر تحریف کر کو چل رہی، بس وہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ موسیٰ کو ماننا ہی کافی، بس ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو ہم کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حساب سے لوگ موسیٰ کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام شرک کر بول کر بولے کیا؟ پیچھے بات آگے یہ لوگ شرک نہیں کیے، پھر کیا بات ہے؟ یہ سب چیزیں ٹھکوسلی باتیں ان کی، منہ بولی باتیں، بس ختم۔ انہوں موسیٰ کو نہیں مانتے۔ انہوں قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں گے یہودیت انہوں موسیٰ کو بھی نہیں مانتے، چونکہ زبانی دعویٰ ہے، پورا مکمل طور پر نہ موسیٰ کو مانتے، نہ ان کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت اور تعلیمات کو مانتے، بس منہ بولی باتیں بولتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو مانتے، ان کو مانتے، ہمیں اللہ کے بچے، کہاں اللہ بولے کیا تمہیں اللہ کے بچے بول کر؟ اللہ تم سے وعدہ کیا کیا جہنم میں نہیں ڈالتا بول کر؟ یہ سب ان کی اپنی تسلی میں ہے لوگ۔ فباءوا بغضب علی غضب، غضب والا غضب لے کے لوٹے لوگ۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، پہلے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کو نہیں مانتے خلاصہ، اور پھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور پھر آگے اور اللہ پر اعتراض کر رہی ہیں لوگ۔ اللہ تو جس پر چاہے وہی نازل کر دیتا، کیا ہمارے کچھ نہیں سر کا، یہی مطلب ہے ان کا۔ تو یتے قسم کے لوگ گناہ پر گناہ کیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں غضب والا غضب لو کرے لوگ واپس لوٹے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو غصے پر غصہ اللہ کا لے کر لوگ واپس لوٹے۔ اسی لیے آج تک دنیا میں لوگ پنپنا مشکل ہے ان کا، جب تک کسی دوسرے ملک کا ان کو سہارا نہیں ہوتا، اب بھی یہ لوگ دوسرے کے سہارے کے بہت جینا ان کا مشکل ہے۔ اگر امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا، ختم، ناک بند ہو جائے گی ان کی، سانس بند ہو جائے گی ان کی۔ یہی مطلب ہے ان کا۔ قیامت تک پیچھے بات آ گئی تھی، قیامت تک یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ ان کو اب تھوڑی موٹی ان کو عزت مل رہی تو وہ کیا وجہ سے؟ یہ دوسروں کی، ان لوگوں کا مزاج ہے چاپلوسی کرتے رہنا، چاپلوسی، مکاری، عیاری، یہ سب ان کی عادت ہے، ان کے خون میں یہ سب چیزیں داخل ہے۔
یہ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں. جو لوگ ان کو جگہ دی ہے فلسطین کے مسلمان، انہیں کو لوگ قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہی مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ جو ان پر احسان کرتا ہے آستین کے ساتھ. یہ جو احسان کرنے والوں کو جو لوگ مارنے والے یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں. اللہ ہم کو سمجھاتے ہیں تمہیں ایسے آستین کے سانپ نکو بنو، تمہیں ان کے سر کا کسی کو نبی مانتے کسی کو نہیں مانتے ویسا نکو بنو. یہ تورات کو مانتے یا پھر ماننے کا دعویٰ کرتے یہ لوگ، اس پر بھی عمل نہیں کرتے، ویسا تم ایسے نکو بنو. تورات میں ہم نے کب کہا شرک کرنے کے لیے؟ موسیٰ کو ہم نے کب وہی نازل کی شرک کا پیغام لوگوں کو سنا بول کر، لیکن یہ لوگ شرک کیے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے. تمہیں ویسا پتھروں کی جھاڑوں کی پوجا نکو کرو. اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے پیغام وہی ہے. سب نبیوں کو مانو، ہمارے ایمان میں سے سب کتابوں کو مانو. لیکن اس وقت جو دنیا میں کتابیں ہیں تورات یا انجیل یا پھر زبور، یہ اب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. اب ہمارے کو ماننے کا حکم ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس زمانے میں داؤد کے زمانے میں علیہ السلام ان پر جو زبور نازل ہوئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس وقت کی زبور پر نہیں، بلکہ اس وقت زبور نہیں ہے، تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے. یہ سب تحریف شدہ ہے، بدل دیے سب چیزاں ہیں. اب اس وقت پریزنٹ اس وقت اس پر بھی کام ہو رہا ہے، بلکہ کام ہو گیا، اس پر بھی ہو رہا بھی ہے اور ہو بھی گیا ہے. قرآن کو بدلنے کی کوششیں بھی ہوئی. ایک بندہ مسلمان، نام کا تو مسلمان تھا لیکن سوچ فکر پوری کافروں کی تھی. وہ بندہ قرآن مجید میں سے آج سے 3-4 سال پہ 2021 میں قرآن میں سے جنگ اور جہاد کی 26 آیتوں کو نکال کر ایک نیا قرآن بنا کر پبلک کے سامنے لایا تھا. وسیم رضوی، آپ دیکھے ہوں گے اسے یوٹیوب پر. بعد میں وہ لوگ آدمی دھرم بھی چھوڑ دیا، کافر بھی ہو گیا بندہ. یہ حال دیکھنے کو ملے گا. پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ جو اتار دیا نہیں اس پر ہمیں سب چیزوں کو ماننا ہے. ہاں البتہ اگر کسی چیز پر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا یا پھر ڈاؤٹ پیدا کیا گیا میڈیا سے، دشمنوں کی طرف سے، اس ڈاؤٹ کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے، ورنہ پھر وسیم رضوی کی طرح ہم بھی رہتے رہتے پھر اسلام سے باہر ہو جائیں گے. پہلے فکر چینج ہوئی، بعد میں ڈائریکٹلی آدمی بھی چینج ہو گیا. یہ حل ہوگا پھر. اس لیے پورے نبیوں کو ماننا، پوری کتابوں کو ماننا، لیکن اس وقت کی کتابوں کو نہیں. اس وقت کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو ماننا ہی ہے. لیکن اب پریزنٹ جو آسمانی کتابیں ان میں سے کوئی کتاب اپنی سلامتی پر نہیں ہے، باقی نہیں ہے. ہاں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ان پر کتاب نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس وقت کی زبور پر نہیں، اس وقت کی تورات پر نہیں، اس وقت کی تحریف شدہ انجیل پر نہیں. اس وقت کی داؤد پر جو کتاب نازل ہوئی، اس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر ان پر جو تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر جو انجیل نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس وقت کے نہیں. اس وقت کی یہ کتابیں تحریف ہو چکی ہے. یہ سب چیزوں پر ہم کو ایمان لانا چاہیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اگر ہم اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہی کہ اللہ ان پر اتار دیا، یہ سب اگر اعتراض کرتے رہیں گے تو پھر یہ سب کفر کا مزاج ہے. یہ انکار کرنا، اعتراض کرنا یہ کافروں کا مزاج ہے. نہیں ماننے والے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بہانہ بناتے وہ لوگ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. یہ ان کے اس قسم کے لوگوں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے قیامت کے دن. دنیا میں بھی ذلت ان کے لیے ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. ہم کو ایسا نہیں بننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پوری کتابوں کو ماننے والا، پوری نبیوں پر ایمان لانے والا، اور اللہ جسے جیسا مانو بول رہا ہے ویسا ماننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.